السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک ٹرو شارٹ سٹوری جس کا نام ہے مفاد، جس کی رائٹر ہیں ضیا عباسی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہم نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ در حقیقت بات ساری مفاد کی ہوتی ہے۔ جب انسان کا اپنا مفاد ہو تو مرد بھی مرد کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں پردیس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ میں کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا۔ ایک عرصہ باہر رہا تھا اور اس عرصے میں اپنے نفس کی خواہشات کو بے لگام ہونے نہیں دیا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا، وطن واپسی کے بعد مجھ سے ایسا گناہ بھی سرزد ہو جائے گا جس پر ساری زندگی کا پچھتاوا ہاتھ آ جائے گا۔ وطن واپسی پر رشتہ داروں اور دوست احباب کی یہاں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب یوں عزت دے رہے تھے جیسے تعلیم نہیں، دنیا فتح کر کے آیا ہوں۔ ایسے میں ایک دن دوست کے بلاوے پر اس کے گھر دعوت پر گیا تھا، جہاں پہلی بار میں نے اس ظالم حسینہ کو دیکھا تھا۔ اس کے روپ کا اثر کچھ یوں مجھ پر چڑھا تھا کہ میں سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ تمیز، تہذیب، والدین کی تربیت، حتیٰ کہ اپنے اندر تک کی انسانیت کو بھی۔ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ میرے سامنے سے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے دلنشیں سوال کر رہی تھی۔ اس کا نام دلنشیں تھا، اپنے نام کی طرح وہ بھی دلنشیں تھی۔ میں نے تکلف نبھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، جس پہ بائیں جانب بیٹھا میرا دوست یاسر ہنستے ہوئے کہتا، تکلف نہ کر یار، جاؤ دل، چائے لے آؤ۔ مجھ سے کہنے کے بعد اس نے بیوی کو حکم دیا تھا، جس پر وہ فرمانبرداری سے سر ہلاتی فوراً کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں حسرت سے اس کی پشت کو دیکھتا سوچتا رہا تھا، اتنی حسین اور فرمانبردار بیوی اگر مجھے مل جائے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے آئی تھی۔ جیسے پینے اور چند مزید باتوں کے بعد میں یاسر سے پھر ملنے کا وعدہ کرتا اس کے گھر سے نکل گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا کہ اب میں بلا جھجک یاسر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ حوصلہ بھی مجھے دلنشیں کی شوخ طبیعت کی وجہ سے ملا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ میں ایک زہریلا سانپ بنتا جا رہا تھا جو اپنے ہی دوست کو ڈسنے کی تیاری میں تھا۔ مجھے حسد ہوتا تھا یاسر سے، جس کے پاس نہ اچھی نوکری تھی نہ پیسہ، پھر بھی ایک حسین فرمانبردار بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اور میں عامر جو باہر سے تعلیم حاصل کرنے اور روپیہ پیسہ ہونے کے بعد بھی ابھی تک تنہا تھا۔ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا نا؟ یہی سوچ کر میں نے وہ فیصلہ کر لیا جس کے بعد خسارہ ہی خسارہ تھا۔ تم یاسر سے طلاق لے لو گی؟ میرے اس سوال پر دلنشیں نے ایسے مجھے دیکھا جیسے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی ہو۔ میں ایسے کیسے طلاق لے سکتی ہوں؟ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کیوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میں تمہیں یاسر سے بہترین زندگی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کے فیصلے بدلنے سے پہلے ہی باتوں سے پھنسانا چاہا، جس پر اور پریشان ہو اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس پھر تم یاسر سے طلاق لے لو، پھر تمہاری عدت کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا نہیں تھا، حکم دیا تھا۔
جس پر وہ بھولی فرمانبرداری دکھاتے ہوئے یاسر کے پاس پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ یاسر نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر طیش میں آتے ہوئے میں نے اس کے گھر میں گھس کر یاسر کو خوب مارا تھا تاکہ وہ دلنشیں کو طلاق دے دے۔ وہ سادہ طبیعت کا انسان اپنی محبت سے مجبور پھر بھی دلنشیں کو طلاق دینے کے لیے راضی نہ ہوا، تو دلنشیں نے اب کی بار اس کو اسی کی محبت کا واسطہ دے دیا تھا، جس کے آگے مجبور ہوتے ہوئے وہ دلنشیں کی خوشی کی خاطر اسے طلاق دے کر خود گھر سے چلا گیا تھا تاکہ دلنشیں عدت کے دن گھر میں رہ کر پورے کر سکے۔ جیسے تیسے عدت کا وقت گزرا اور پھر ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اپنی زندگی میں ہم دونوں بہت ہی خوش تھے، پر کہتے ہیں نا، دوسروں کو دکھ دے کر ہم خود کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا تھا جب 1 سال بعد ایک رات رشتہ دار کی شادی کی واپسی پر ہمارا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تو اس حادثے میں بچ گیا، پر دلنشیں وہ جابر نہ ہو سکی۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ میں پوری ہستی ہلا گیا۔ دلنشیں تو مر گئی تھی، لیکن میرا ضمیر جاگ گیا تھا، جو مجھے بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ یاسر کے ساتھ کی گئی تمام زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ ایک بار پھر میں تنہا کھڑا تھا۔ آج دلنشیں کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں، پر کہتے ہیں نا، لوگ انسان کو بھول جاتے ہیں پر اس کے اعمال ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی لوگ جب دلنشیں کا ذکر کرتے ہیں تو اس حوالے کے ساتھ کہ وہ بے وفا عورت اپنے شوہر کو چھوڑ آئی تھی ایک دوسرے مرد کی خاطر۔ دلنشیں کے لیے دیا جانے والا یہ حوالہ میرے منہ پر تماچے سے کم نہیں تھا، یہ میری اس محبت پر گالی کی طرح تھا جو مجھے دلنشیں سے تھی۔ میں مرد ہوں، اس لیے لوگ مجھے قصوروار نہیں ٹھہراتے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسے محبت کے جال میں پھنسا کر بے وفا بنانے والا بھی تو ایک مرد ہی تھا، اور وہ مرد میں تھا۔ ان گزرے سالوں میں یاسر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی پرسکون ہے۔ جو وفا اسے دلنشیں سے نہیں ملی، وہ وفا اب اس کے ساتھ دوسری بیوی نبھا رہی ہے، اور میں عامر آج بھی تنہا پچھتاوے میں گھرا کھڑا ہوں۔ کئی بار اس سے معافی مانگنے بھی گیا، جس پر یاسر نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ آخر رحم دل انسان جو ٹھہرا، پر میرا ضمیر وہ بے رحمی سے آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر اس کہانی میں ویلن کا رول نبھانے کے لیے، ایک مرد ہو کر دوسرے مرد سے دشمنی نبھانے کے لیے، ایک عورت کو بے وفا بنانے کے لیے، اپنے دوست کا گھر اجاڑنے کے لیے، میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ اور انسان بھی بہت خود غرض ہوتا ہے، وہ کسی کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور میں اب اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔